ایک بوڑھے شخص نے حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں عرض کی کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور بدکار ہوں اور لاکھ چاہتا ہوں گناہ نہ کروں، لیکن اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا۔ مہربانی فرما کر مجھے ایسی نصیحت کیجیے کہ اس سے میرا دل نرم پڑ جائے اور میری یہ عادت بھی جاتی رہے۔ ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا کہ جس وقت تم گناہ کرنا اور خدا کے گناہ گار بننا چاہو، اس وقت یہ ارادہ کر لو کہ اب خدا کا رزق نہ کھاؤ گے۔ بوڑھے نے پوچھا، اگر خدا کا رزق نہ کھاؤں تو پھر کیا کھاؤں؟ فرمایا، پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ تم خدا کا رزق کھاؤ اور اس کا حکم نہ بجا لاؤ۔ تو بوڑھے شخص نے یہ درخواست کی کہ ایک اور مجھے نصیحت کر دیجیے۔ تو شیخ ابراہیم بن ادھم نے جواب میں کہا کہ جس وقت گناہ کرنا چاہو، خدا کی زمین پر نہ رہو بلکہ اس سے باہر نکل جاؤ، کہ ایسی جگہ نکل جاؤ جہاں پر خدا کی کچھ بھی زمین وغیرہ نہ ہو۔ تو بوڑھے شخص نے کہا، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اگر میں اس کی زمین پر نہ رہوں تو پھر کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا؟ کیونکہ تمام زمین تو اللہ کی ہی ملکیت ہے، سب کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے۔ شیخ نے فرمایا، پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی زمین میں بھی رہو اور پھر اس کا ہی کہا نہ مانو، یہ کتنی ہی بری بات ہے۔ بوڑھے نے عرض کیا کہ آپ کوئی اور نصیحت کیجیے۔ تو شیخ بن ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا کہ تم جب کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ چھپ کر کرو کہ خدا تمہیں دیکھ ہی نہ سکے، خدا کو پتہ بھی نہ چل سکے کہ تم نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو بوڑھا بولا کہ یہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ خدا دیکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اور کوئی بھی حرکت اس کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چھوٹی چیز چاہے ایک ذرہ کے برابر بھی ہو، وہ بھی اس سے نہیں چھپ سکتی۔ تو ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، پھر یہ کس قدر بری حرکت ہے کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی زمین میں بھی رہو اور گناہ بھی اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ لے۔ تو ایسے تم کیسے کر سکتے ہو کہ اللہ کے سامنے کیسے تم گناہ کر سکتے ہو؟ تو بوڑھے نے کہا کہ چوتھی نصیحت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس وقت موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں توبہ کر سکوں اور قیامت کی تیاری سے فارغ ہو سکوں، تاکہ میں اچھے اعمال کروں اور جنت کی تیاری کروں۔ تو بوڑھے شخص نے یہ جواب دیا کہ وہ میری بات تو مانے گا ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ موت کو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا، تم سب کچھ جانتے ہو، پھر کسے معلوم کہ عین گناہ کی حالت میں ہی موت آ جائے۔ تو بوڑھے شخص نے کہا، یا شیخ، یہ نصیحتیں میرے لیے بہت ہی کافی ہیں، یعنی میں ان پر عمل کروں گا اور گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ تو کہتے ہیں، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس دن کے بعد یہ شخص اتنا زیادہ نیک ہو گیا کہ اپنے زمانے کے مشہور عابدوں اور زاہدوں میں گنا جانے لگا۔ اگر یہ سب نصیحتیں ہم اپنے ذہن میں رکھ کر گناہ کریں تو گناہ نہیں کر سکتے۔